بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب دیکھو، سب سے پہلے جو ہم ابھی تک جو پڑھتے آئے مضارع کے اندر ہم نے جو ساری چیزیں پڑھی ہیں، اس میں کیا ہوا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جناب مضارع کے اندر 5 صیغے 1 4 7 13 14 1 4 7 13 14 جو ہوتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ ان کے اندر جناب آپ کو ضمیر بارز نظر، یعنی ضمیر بارز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ضمیر بارز نہیں ہوتی۔ بارز کا کیا مطلب تھا؟ ظاہر نہیں ہوتی۔ 1 4 7 13 14، ٹھیک ہے، بارز نہیں ہوتی، ضمیر نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے مثال کیا تھی؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو۔ باقی جو بچوں 9 صیغے ہوتے ہیں، یہ میری بات بہت غور سے سننا، باقی جو 9 صیغے ہوتے ہیں ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے، نظر آنے والی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ضمیر بارز ہوگی۔ تو 1 4 7 13 14 میں آپ کو ضمیر نظر نہیں آئے گی، باقیوں میں نظر آئے گی، ٹھیک؟ اتنی تو بات یہ ہوگی۔ پھر بچوں مضارع کے اندر یاد ہے ہم نے معرب اور مبنی کی ہم نے 6 قسمیں پڑھی تھیں، تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ مضارع اور مضارع سے بننے والے جو ہوتے ہیں، یعنی وہ جو مضارع سے بننے والی جتنی آئیں گی ان کے اندر مبنی ہوتا ہے، چھٹا تضربنا والا جو تھا مرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 میں سے وائس بریک، وائس اوکے، وائس اوکے۔ تو دیکھو چھٹا اور 12واں صیغہ جو ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ وائس اوکے۔ دیکھیے جی، اب دیکھیں جی، آواز دیکھیے، آواز آ رہی ہے جی؟ بس دعا کریں اللہ کرے کہ جو ہے نا چلتا رہے، کیونکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کریں اور ایک چھوڑ دیں اس کو، تو کل بھی رہ گیا تھا اور آگے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک جو ہے نا، یہ جو کھاتے ہیں وہ کب تک چلنے ہیں۔ تو ان کا جو ہے کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آگے کتنے عرصے تک یہ چیز چلے گی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جناب کیا ہو گیا، ہم بات کر رہے تھے، بات یہ تھی کہ جناب چھٹا اور 12واں مبنی آ گیا، باقی 7 صیغے کیا آگے؟ مورب آ گئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، باقی کیا ہو گئے؟ 7 صیغے کیا آگے؟ مورب آ گئے، اتنی بات بھی ہو گئی۔ اچھا، پھر ہم چلتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے نا، پھر ہم چلتے ہیں کہ اس میں سے دیکھو 6 صیغے جو ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، یہ بات اتنی بات یاد رکھنا
کہ جو 6 सिगे होते हैं, 6 सिगे गायब के, हर ज़मीर गायब के लिए, हर ज़मीर गायब के लिए क्या चाहिए होता है? मर्जे चाहिए होता है, लौटने की जगह, मर्जे, जिसकी तरफ आप बता रहे हो। हर प्रोनाउन के लिए क्या चाहिए होता है? कोई नाउन चाहिए होता है ना। तो जो ज़मीर गायब होती है उसके लिए क्या चाहिए? 6 गायब के सिगे होते हैं, 6 हाजिर के होते हैं, और 2 क्या होते हैं? मुतकल्लिम के होते हैं। ठीक है ना, 6 गायब, 6 हाजिर और 2 मुतकल्लिम। जो हाजिर और मुतकल्लिम वाले 8 सीगे होते हैं, जो हाजिर और मुतकल्लिम वाले 8 सीगे होते हैं बच्चों, उसमें मर्जे की तो जरूरत नहीं होती है। हाजिर में तो बंदा सामने मौजूद है, ठीक है। हाजिर में तो क्या होता है? बंदा सामने मौजूद है। और मुतकल्लिम जो होता है वो बंदा खुद मौजूद है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी किसी मर्जे की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया अब? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आली, आपको क्या करना पड़ेगा? 2 सीगे जो हैं उसमें से, जो 6 सीगा तो आगे, अब 6 सीगों में से भी याद रखो, माजी के अंदर तो 2 ही जमीरें क्या थी? जमीरें जायजुल इस्तितार थी, ठीक है ना। 2 जमीरें क्या थी? जायजुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार का क्या मतलब था? कि कभी उन 2 सीगों का फाइल इसमें जाहिर आ जाता था, और कभी क्या होता है? जाहिर होता है, कभी छुपता है, और कभी क्या है? छपता है। कभी छुपता है और कभी क्या होता है? छपता है। बात समझ में आ गई? कभी छुप जाएगा और कभी क्या हो जाएगा? छप जाएगा। इतनी बात भी हो गई थी, ठीक है। तो कभी छुपेगा और कभी क्या हो जाएगा? छप जाएगा, ठीक है। ये बात भी आ गई समझ में कि नहीं समझ में आई? छुपेगा और कभी क्या होगा? छपेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं उसके अंदर से जनाब आली, कि छुपना और छपना भी हो गया। फिर बच्चों देखो, माजी के अंदर 2 सीगे जायज़ो से तार थे, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है ना। ज़राबा ज़ईदुन या ज़राबत हिंदुन, देखो इसमें जाहिर आ गया। इसके लिए जब इसमें जाहिर आ जाता है ना, तो देखो प्रोनाउन उस वक्त आया करता है आ रहा हो जब नाउन खुद आ गया, इसमें जाहिर खुद आ गया, तो जमीर की जरूरत हमें नहीं रहती है। तो ज़राबा ज़ईदुन कहो या ज़राबत हिंदुन कहो, तो हमें जमीर की जरूरत नहीं है। पहला और चौथा सीगा जो था, पहला और चौथा, ठीक है ना, चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो, ये पहले और चौथे सीगे क्या कहलाते हैं? जायजुल इस्तितार कहलाते हैं, ठीक है। तो जमीर कभी जाहिर होके आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। फिर जनाब आली, मुजारे के अंदर एक काम और भी था। वो किस में से था? 1 4 7 13 14 जो था ना, तो 1 और 4 तो एक तरफ हो गए, तो पीछे क्या रह गया? 7 13 14। 7 13 14, ये बात याद रखना कि 7 13 14 के अंदर जमीर जो होती है, ये क्या होती है? वाजिबुल इस्तितार होती है। हमेशा जमीर छुपी रहती है, कभी भी छपेगी नहीं। देखो, हाजिर जो होगा उसको कभी भी आप उसका वो नहीं लोगे उसमें से, ठीक है ना। हाजिर का उसको कहते हैं तुम ये काम करो, तुम ये कर दो, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है हमें उसमें से। तो 7 13 14 में हमेशा जमीर क्या होगी? छुपी रहेगी। उसको वाजिबुल इस्तितार कहते हैं। 13 के अंदर भी मैं ये करता हूँ, हम ये करते हैं 14 के अंदर, ठीक है। तो ये वाजिबुल इस्तितार होती है। इतनी बात समझ लो। अच्छा जी, और बच्चों ये भी समझो कि ज़मीर बारिज़ जो होती है, ज़मीर बारिज़ हमेशा तरकीब में क्या बनती है? फ़ाइल बना करती है। ज़मीर बारिज़ क्या बना करती है? हमेशा तरकीब में क्या बना करती है? फ़ाइल बना करती है। ये बात समझना गौर से। ज़मीर बारिज़ क्या बनती है तरकीब में? हमेशा फ़ाइल बनती है, काम करने वाली। और मुज़ारे के बच्चों, मुज़ारे के 7वां 13 और 14, अगरचे वो क्या थी? अगरचे वो ज़मीर बारिज़ नहीं थी, क्या थी? ज़मीर बारिज़ नहीं थी, ठीक है? ज़मीर मुस्ततर थी, छुपी हुई ज़मीरें थी। मुज़ारे की कौन-सी? 7वां, 13वां और 14वां, वो ज़मीर मुस्ततर थी। लेकिन ये बात याद रखना कि मुज़ारे के 7वां, 13वां और 14वां भी तरकीब में हमेशा फ़ाइल बना करती हैं। तरकीब में हमेशा क्या बनेंगी? फ़ाइल बनेंगी। नहीं समझ आई? तरकीब में फ़ाइल बनेंगी। इतनी बात भी हो गई? और समझ आई है कि नहीं समझ में आई है?
ठीक है, तो ये तरकीब में हमेशा क्या बनेगी, फाइल बनेगी। 13वां 7वां 13वां और 14वां भी जो है, अगर और ज़मीर बारिश तो हमेशा फाइल बनती है, ज़मीर बारिश तो हमेशा क्या बनेगी, फाइल बनेगी। ठीक हो गया। और अगर वो ज़मीर बारिज हो या ज़मीर मुस्ततर हो, जो भी हो, अगर वो गायब की ज़मीर होगी तो पीछे उसको क्या चाहिए होता है, मर्जे भी चाहिए होता है। फिर हर ज़मीर गायब के लिए क्या चाहिए होता है, मर्जे चाहिए होता है। उसकी तरफ लौटने के लिए क्या होता है, उसके लिए मर्जे, ज़मीर गायब जो भी ज़मीर आएगी, पहले जो 6 सीगे आते हैं उनके लिए क्या चाहिए होता है, मर्जे चाहिए होता है। हाँ, अगर पहले और चौथे सीगे के अंदर, पहले और चौथे सीगे के अंदर अगर इसमें जाहिर आ जाए, अगर इसमें जाहिर आ जाए तो फिर मर्जे की जरूरत नहीं होती है। ठीक, ठीक हो गया जनाब अली, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये हो गए जनाब अली, आपकी क्या कहलाएंगी, ये जमीरें कहलाएंगी। ये जो है, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग के करते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे फिर नेट जो है वो साथ दे, अगर तो स्क्रीन शेयरिंग तब होगी, वरना खाता खराब हो जाना है आप लोग जो है ना। ठीक है जी, इतनी तो बात आ गई है। अच्छा जी, अब जनाब आली देखो कि हम पढ़ रहे थे उस दिन, ठीक है ना। अच्छा, मतलब इस वॉइस से भी जाएंगे, नेट वो है, वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, वॉइस ब्रेक हो रही है, ये ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपसे वो शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। बच्चों देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, मुजारे के अंदर, फेले मुजारे के अंदर हमने पढ़ा था मुफरद, सही, मुजर्रद अज ज़मीर बारिज, ऐसा ही पढ़ा था ना। मुफरद क्या पढ़ा था, मुफरद, सही, मुजर्रद अज ज़मीर बारिज, मुफरद, ठीक है ना। मुफरत का क्या मतलब था बच्चों, मैंने आपको बताया था मुफरत क्या था। मुफरत का मतलब ये था कि जिनमें आपको तस्निया और जमा की कोई अलामत, तस्निया और जमा वाली जमीरों की कोई अलामत वगैरह नहीं आ रही थी आपके पास मुफरत के अंदर, मुजारे के अंदर, ठीक है ना, मुजारे के अंदर, मुफरत के अंदर, ठीक है ना, तस्निया और जमा यानी ना हो, अलामत ना आ रही हो। इस पे क्या होता था बच्चों, जाके 14th सीगे के ऊपर इश्काल होता था आपको मुजारे के अंदर। आप कहते हैं उस्ताद जी नजरिबू, नजरिबू, ठीक है ना, नजरिबू जो है, नजरिबू के अंदर, नजरिबू में होता क्या है कि ये 14वां सीगा है, और उस्ताद जी इसका ये जमा का सीगा है, ये तो तस्नीह और जमा का सीगा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि लफ्जों के एतबार से, लफ्जों में उसके अंदर देखो कोई तस्निया या जमा वाली कोई चीज में जमीर नजर नहीं आ रही है। लफ्जों के अंदर तस्निया या जमा वगैरह कुछ नजर आपको नहीं आ रहा नजरिबू के अंदर। ये जैसे यजरिबू है, जैसे तजरिबू है, जैसे अजरिबू है, वैसे ही नजर आने के अंदर वो है, उसी तरह ही है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको नजर आ रहा है। तो इस वजह से हमने क्या कहा, इसको कहा कि ये नजरिबू की तरह जो है ना, ये भी क्या हो गया, ये गोया मुफरद ही है। ठीक हो गया, मुफरद। और अब इसमें एक मसला आता था बच्चों, इसमें मसला ये आता था कि आपने उस दिन भी कहा था कि उस्ताद जी 10वां सीगा जो होता है वाहिद मुअन्नस हाजिर वाला, वो भी तो मुफरद ही होता है, मुफरद ही होता है। तो उसके अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि वो मुफरद है, लेकिन वो आगे असल में निकल जाएगा मुजर्रद अज ज़मीर बारिस। मुजर्रद अज ज़मीर बारिस का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जिसमें ज़मीर बारिस हमें नजर न आए। 10वें सीगे के अंदर, तजरीबीना के अंदर, ठीक है ना, तजरीबीना आपने गर्दान पढ़ी है ना, यजरिबू, यजरिबान, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबान, यजरिबना, तजरिबू, तजरिबान, तजरिबूना, तजरीबीना। इसके अंदर जमीर बारिज है। आप कहेंगे कौन सी जमीर है, मैंने उस दिन बताया था या है। इसमें कौन सी जमीर आती है, या जमीर आती है, ठीक है। जब या जमीर आती है तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ये वो है, तो उसको हमने किससे निकालेंगे, मुजर्रद अज जमीर बारिज। तो बच्चों पहली किस्म इसका मतलब जो आएगी ना, मुफरद, सही, मुजर्रद अज ज़मीर बारिस जो आएगा, मुफरद, सही, मुजर्रद ज़मीर बारिस,
इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? मुजारे के 5 सीगों के साथ होगा। ये बात याद रख लो। अच्छा, मुजारे के 5 सीगों के साथ होगा। मुजारे के 5 सीगे कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 13, 14। मुजारे के 5 सीगे कौन से हैं? 1, 4, 7, 13, 14। तो इसमें आपने ये कहा था कि जनाब इसके अंदर कौन सी फिर वो चाहिए, तो मैंने कहा था ये मुफरद हो गया। अगली चीज क्या थी? मुजर्रदा ज़मीर बारिश भी हमने वो कर लिया था। दूसरी चीज क्या आएगी? सही। सही किसे कहते हैं? मुजारे का सही क्या होगा बच्चों? कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, जिसके आखिर में क्या हो? हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, तो जिसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो वो क्या कहलाता है? नाहवियों का क्या कहलाता है? वो सही कहलाता है। क्योंकि हम अभी नाहवी एतबार से बहस पढ़ रहे थे। वो नाहवियों का क्या कहलाता है? सही कहलाता है। जब वो नाहवियों का सही कहलाता है तो हमने कहा कि जनाब अली इसमें से क्या हो गया? ये तो वो बन गया मुफरद सही। ठीक है, ये बात भी हो गई है। और मुजर्रद ज़मीर बारिज आप समझ गए हो कि ज़मीर बारिज ना हो उसके अंदर। तो गोया पहली किस्म किसके साथ आएगी? 1, 4, 7, 13 और 14। 1, 4, 7, 13, 14, ये 5 सीगों को पहली किस्म क्या करेगी? इसको डील करेगी। पहली किस्म क्या करेगी? इन उसको डील करेगी। ठीक हो गया? मुफरद सही मुजर्रद ज़मीर बारिस। तो जनाब अली, अब एक और बात समझो। बच्चों, हमने जब इसम की 16 किस्में पढ़ी थी, तो इसम की 16 किस्मों में हमने ये बात पढ़ी थी कि या उसकी हालत रफ़ी होती है, या हालत नस्बी होती है, या हालत जरी होती है। हालत रफ़ी होती है, नस्बी होती है, या क्या होती है? जरी होती है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, जब हम फेले मुजारे का एराब पढ़ते हैं, फेले मुजारे का एराब पढ़ते हैं, तो ये याद रखना वहां पे हम कहेंगे या उधर हालत रफ़ी होगी, या हालत नस्बी होगी, या हालत जज्मी होगी। जज्म। फेले मुजारे के इराब जब पढ़ोगे, फेले मुजारे का इराब जब पढ़ोगे तो क्या होगा? या हालत रफ़ी होगी, या हालत नस्बी होगी, या हालत जज्मी होगी। जज्म होगा, यहाँ पे जर नहीं आएगी। अच्छा, फेल के ऊपर जर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फेल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जर वगैरह के अंदर से। वहां पे जज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। जज्म हो सकती है, मजूम हो सकता है, जज्म आ जाएगा। रफ़ी, नस्बी और जज्मी। ठीक हो गया जनाब? उतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? कि नहीं समझ आई बात की? ठीक है, एक मिनट है जो। अच्छा जी, जब ये होगी जनाब, तो आपके पास हालत जज्मी भी आ गई। अब इसके अंदर से मैंने कहा था ये समय ये 1, 4, 7, 13, 14 और ये सही को डील कर रही है। जब ये सही को डील कर रही है, इसका मतलब होगा कि चाहे आप यजरिबू ले लो, चाहे आप यनसुरु ले लो, चाहे आप यस्माउ ले लो, चाहे आप यफअलु ले, जो मर्जी ले लो, सही होना चाहिए। और आखिर में हरफ इल्लत नहीं होनी चाहिए। दरमियान में हो या जो मर्जी हो, उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? नहवियों का अभी हम नहवी लिहाज से बहस कर रहे हैं, तो दरमियान वाली उसमें से, जैसे यकूलू कोई कहता है, यकूलू, तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ जनाब यकूलू नहवियों के नजदीक क्या है, तो क्या आप बताओगे? आप कहोगे उस्ताद जी नहवियों के नजदीक ये क्या कहलाएगा? उसमें से ये जो है, ये क्या कहलाएगा? नहवियों के नजदीक ये जनाब आली आपकी वो कहलाएगा। नहवियों के नजदीक ये सही है। ठीक है, नहवियों के नजदीक ये क्या है? सही है। ठीक हो गया जनाब? तो ये नहवियों के नजदीक क्या आ गया? सही आ गया। और आप इसको क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये जनाब ये सही है। एक मिनट जरा ठहर जाइएगा। एक मिनट जरा ठहरिएगा जरा।
नाफियों के नजदीक ये सही आ जाएगा। ठीक हो गया, इतनी बात तो आप समझ गए हैं। अच्छा जी, अब अगली बात पे आओ। अब कोई स्क्रीन शेयर कर दें जरा, स्क्रीन शेयर कर दें, वही वाला जो फेले मुजारे के इराब के अंदर से था। ये मैं खुद ही करूं? मैं खुद ही देखता हूँ, ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग डॉक्यूमेंट। अल्लाह करे ये कर जाए अब। एक मिनट ठहर जाएगा जरा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डाउनलोड। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। या अल्लाह खैर। हम्म। डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट ठहरिएगा जरा, ताकि मैं मोबाइल से शेयर कर दूं जरा। अच्छा शेयर हो गया, ठीक हो गया, चलो सही है फिर। ठीक है। हाँ जनाब यार, देखो बच्चों, अब आ गया बेइतिबारे एराब। जी जी जी, देखिए देखिए, नहीं वो कॉल आ गई थी दफ्तर से, जामिया से बार बार कॉल आ रही थी, जामिया से कॉल आ रही थी, तो इस वजह से। तो जनाब क्या आ गया, मुफरद सही मुजरद ज़मीर बारिस। देखो हमने मिसाल क्या ले ली है, हमने कहा हालत रफ़ी होगी, हालत नस्बी होगी और हालत जज़मी होगी। हालत रफ़ा में क्या आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा। आपने बच्चों सिर्फ कितनी सी बात याद रखनी है, जैसे कि यजरिबू है ना, देखो यजरिबू, हुआ यजरिबू हमने वैसे लिखा है, हुआ यजरिबू वो मारता है। अगर हुआ यजरिबू ना भी लिखो तो यजरिबू लिखो, तो बस ये क्या है, ये हालत रफ़ी है। और जितनी भी आपने गर्दानें याद की थी, याद है मुजारे के अंदर आपने सारी ऐसे ही याद की थी ना, यजरिबू, यंसुरु, ठीक है, यस्माउ, और जो था यकरुमु, ऐसी गर्दानें सारी याद की है ना, वो समझ आइए। वो सारी की सारी किस हालत में याद करते थे आप, हालत रफ़ी में याद करते थे, ये समझ लो, अच्छा अपने पल्ले बांध लो ये बात, ठीक है ना। यफ्ताहू, यालमू, ये सारी क्या कहलाती थी, हालत रफ़ी कहलाती थी। नहीं समझ आई बात की, ये क्या कहलाती थी, आपकी हालत रफ़ी कहलाती थी। नहीं समझ आ रही बात की, वो बात समझो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, हालत रफ़ी कहलाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हालत रफ़ा में क्या आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा। तो ये 5 सिगों में क्या होगा, 5 सिगे, यजरिबू, तजरिबू, तजरिबू, अजरिबू, नजरिबू, ये हालत रफ़ी थी। तो आपने जब भी गर्दान पढ़ते थे तो हम यूं ही पढ़ते थे, मुजारे का आखिर क्या होता है, हम कहते थे जी मुजारे का आखिर क्या होता है, मरफू होता है, यही पढ़ा था ना।
یہ 1 4 7 13 14 کے ساتھ یہ آ گیا، یزریبو تزریبو اور تزریبو ازریبو نزریبو ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، یہ سارے 1 4 7 13 14 جو بھی صحیح ہے. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو وغیرہ گردانیں پڑھی ہوں گی آپ نے، یقولو تقولو اقولو یہ ساری جو ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اگلا کیا آتا ہے بچوں؟ اگلی چیز کیا آتی ہے؟ حالت نسبی آتی ہے. حالت نسبی، حالت نسبی کیا آتی ہے؟ حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے. حالت نسبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، حالت نسبی کیا تھی؟ فتح لفظی کے ساتھ. اور آپ کو آیا سمجھ آئی؟ یاد ہے آپ نے گردان پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا استاد جی لن یضربا لن یفعل لن یفتح، ٹھیک ہے نا، لن یسمع لن یعلم، اور کیا تھا؟ لن یکرما لن یحسبا، یہ ساری گردانیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، لن یجتنبا لن یجتنبا، اجتنبا یجتنبو سے لن یجتنبا. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں آپ یہ یجتنبا کیوں پڑھتے تھے یا یضربا کیوں پڑھتے تھے؟ یہ حالت نسبی کے اندر ہوتا ہے. مضارع کیا ہو گیا؟ حالت نسبی کے اندر آ گیا. اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اور کچھ نے پڑھا ہوگا، دیکھو یہاں پہ کیا آ گیا؟ یہاں پہ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ ان ولن پھر کے اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ ان لن کے اذن یہ حروف ناصبہ ہیں. یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نصب دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کیا پڑھ لیا تھا؟ لن یا ذریبہ پڑھا تھا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اس کی وجہ سے اب ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہم نے کہا کہ یہ چار، اور آپ لوگوں نے اس طرح ہی وہ پڑھتے تھے، اور یہ 5 سیغوں کے اندر یہی کام ہو رہا ہوگا. 1 4 7 13 14 میں حالت نسبی آ گئی، فتح لفظی آ گیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور حالت جزمی پہ آ جاؤ بچوں، یہ بھی آپ نے پڑھی تھی، اس کی گردان بھی کی تھی آپ نے. لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب، حالت جزمی تھی سکون کے ساتھ. تو لم یضرب گردان پڑھی تھی نا، لم یفعل گردان پڑھی تھی نا، لم یفعل لم یفتح لم یعلم لم یجتنب لم یجتنب، جو بھی آگے جتنے بھی گردانے آتی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ حروف جازمہ میں سے آگے، ٹھیک ہے نا. ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، فعل مضارع کو کرتا ہے. اچھا، ان لم لما لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. 5 حروف جازمہ ہوتے ہیں اور 4 حروف ناصبہ ہوتے ہیں. یہ فعل مضارع کو حروف ناصبہ نصب دیتے ہیں، اور جو یہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حروف جازمہ جزم دیتے ہیں، سکون دے دیا انہوں نے. تو پہلا آ گیا. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا آپ کو استاد جی آپ نے صرف کا بھی کہا تھا، صرف ہمیں نہیں پڑھا رہے، آپ تو نحو پڑھائی جا رہے ہیں. وہ بچوں یہی تو صرف ہے، یہ بھی تو صرف آئی تھی نا، وہ گردانیں جو تھیں. اب اس کے ہم لاجک سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو گردان یاد کی تھی وہ بیسیکلی کیوں یاد کی تھی، اس کی لاجک یہ ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں بچوں. جناب علی آپ نے استاد جی آپ نے صحیح کی تو ہمیں بتا دیا، صحیح یہ ہوتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ نے کہتے ہو استاد جی اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے نحو کے اندر؟ اگر آخر میں حرف علت آتا ہے اور وہ تو ہمیں تو کباڑا نکال دیتے ہیں، اس کو ہم نحو میں کیا کہتے تھے؟ جن لوگوں نے دراصات کے بعض بچوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا، لیکن بعض نے جو ہے نا اس میں سے، کیونکہ دراصات کے اندر اگلے سال میں آتا ہے نا، یہ ساری چیزیں دوسرے سال میں آتی ہیں، پہلے سال والوں کے اندر نہیں آتا، تو دوسرے سال میں آتے ہیں کہ جناب آخر میں اگر حرف علت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ حرف علت آ جاتا ہے لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو ناقص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناقص. لام کلمے کے مقابلے میں اگر کیا آ جاتا ہے وہاں پہ فعل مضارع کے اندر، اس میں سے صرف کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے، تو استاد جی وہاں پہ تو کام خراب ہوتا تھا. کام کیا خراب ہوتا تھا؟ 3 چیزیں آ سکتی ہیں، حرف علت 3 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو ہوتا ہے، الف ہوتا ہے اور یا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ واو آ جائے گا یا آ جائے گا یا الف آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی اس کو بھی نحویوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ نحوی کیسے اس کو پڑھیں گے. تو جناب عالی دوسری قسم جو آ رہی ہے اس کا نام ہے مفرد. ٹھیک ہے نا، وہی میں نے بتا دیا. مفرد جب بول دیا نا، مفرد جب بول دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سے وہ کچھ نہ ہو اس میں سے. ٹھیک ہے نا،
جو ہے نا یہ یعنی وہی 5 سیغوں کو ہی ہم وہ کریں گے. مجردہ ضمیر بارز جب بولتے ہیں مفرد مجردہ ضمیر بارز کا مطلب وہی 5 سیغے 1 4 7 13 اور 14 جو ہیں. تو مفرد معتل واوی و یائی، معتل واوی و یائی مجردہ ضمیر بارز. بچوں معتل کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت والا. معتل کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت والا. معتل سے کیا مراد ہے؟ حرف علت والا. کہ مفرد معتل واوی و یائی. تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مفرد آ گیا وہی 1 4 7 اور 10واں بھی شامل تھا. 1 4 7 10واں اور 13 اور 14. لیکن جب ہم نے کہا مجردہ ضمیر بارز تو 10ویں کی چھٹی ہو گئی. 10ویں کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہی رہ گیا 1 4 7 13 14 رہ گیا. تو جب 1 4 7 13 14 رہ گیا تو اب ہم نے کہا کہ جناب اگر چاہے آخر میں حرف واو آئے چاہے کیا آئے یا آئے. الف کی ہمیں بات نہیں کر رہے ابھی، الف کی بات نہیں کر رہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ واو آئے یا کی گردان آئے گی تو وہ کیسے پڑھا جائے گا. وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اب جنہوں نے تھوڑی بہت ناقص یاد کی ہوگی ان کو ذرا بات سمجھ میں آئے گی. جنہوں نے نہیں یاد کی ہوئی تو خیر ہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کام جب اس کو سمجھیں گے. تو حالت رفع بچوں کس کے ساتھ آتی ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. تقدیری کا وہی مطلب چھپا ہوا، میں نے پہلے بتایا تھا نا اس دن. ضمہ تقدیری بچوں، ضمہ تقدیری کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہوتا ہے حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ. کیا مطلب؟ آپ پڑھو گے بچوں یدعو پڑھتے تھے، دا یدو، دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. میں شعر سناتا ہوتا ہوں، ساجی بھی سناتے ہوتے ہیں کہ جی دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. یہ ناقص کی گردانیں اتنی مشکل ہوتی ہیں صرف کے اندر یاد کرنے کے اندر. اور پہلے استاد پینٹنگ لگایا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ طلبہ جو تھے نا یاد نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھاگ جایا کرتے تھے، وہ بھاگ جایا کرتے تھے اور ہل چلایا کرتے تھے. دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ اب یہ دا یدو، یدو آ گیا. دیکھو آخر میں واو ہے، آ گیا نا بچوں. آخر میں کیا آ گیا؟ واو آ گیا. واو، واو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آ گیا جناب؟ واو آ گیا. لیکن دیکھو اس پہ آپ اس کو یدعو نہیں پڑھ رہے ہو. کیا پڑھ رہے ہو؟ یدعو پڑھ رہے ہو. دا یدعو، یدعو مضارع کیسے پڑھا آپ نے؟ یدعو. واللہ یدعو، اچھا جی واللہ یدعو. ٹھیک ہے نا. یدعو الی دار السلام جو ہے تو کیا مطلب ہے؟ دیکھو یدعو نہیں ہے، یہ ہے پہلا صیغہ ہے بچوں. کیا ہے پہلا صیغہ ہے. لیکن آخر میں کیا پڑھتے ہو؟ اس پہ سکون پڑھ تو کیا ہے؟ ضمہ تقدیری ہے. ضمہ ہے اس کے اوپر لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری ہے بچوں. وہ نظر آپ کو آ رہا ہے، وہی والی بات ہے. آپ نے وہ کہیں گے اس میں متمکن کی 16 قسموں میں بھی آپ کو بتایا تھا نا، اس میں متمکن 16 قسموں میں بتایا تھا کہ دیکھنے میں کچھ اور ہوگا کچھ اور. تو یہاں پہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر تو آپ کہہ رہے ہیں استاد جی سکون نظر آ رہا ہے، جزم نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا ضمہ تقدیری ہے، اصل میں ضمہ ہونا چاہیے. تو یدو آ گیا جناب علی. آگے چلو حالت نسبی میں فتح لفظی آئے گا. فتح لفظی لن یدعوا، جنہوں نے گردان یاد کی ہے ان کو پتا ہوگا. لن یدعوا. جنہوں نے نہیں یاد کی ہوئی خیر ہے، پریشان نہ ہو، وہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. یہ بھی وہی 1 4 7 13 14 کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے. لیکن یہ کیا آ گیا؟ یہ واو کی مثال ہے لن یدعوا. اور یا کی مثال کیا آئے گی؟ لن یرمیا، لن یدعوا ولن یرمیا. دیکھو اس پہ فتح آپ کو نظر آ رہا ہے تو فتح لفظی ہے. لن یرمیا، لن یدعوا ولن یرمیا. ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی آگے چلو جناب. اب آتے ہیں جناب حالت جزمی کیا آئے گی؟ حالت جزمی حذف لام کے ساتھ. وہ پوری لام کی چھٹی ہو گئی ہے، آخر حذف لام آ جائے گا. حالت جزمی کس طرح آئے گی؟ حذف لام کے ساتھ. آپ کو لام نظر ہی نہیں آئے گا، لام کلمہ نظر ہی نہیں آئے گا. جیسے کہ لم یدعو، واو غائب ہو گیا. دیکھو لم یدعو، پتہ لفظی بچے نظر نہیں آ رہا. دیکھو لن یدعوا، لن یدعوا، لن یدعوا کا کیا مطلب ہے بچوں؟ دیکھو واو پہ نظر آ رہا ہے، واو پہ زبر نظر آ رہا ہے نا، پتہ لفظی ہے کہ نہیں ہے؟ لن یدعوا.
اور ایسے ہی لیں یرمیاں، لیں یرمیاں پہ دیکھو آپ کو یا پہ نظر آ رہا ہے نا، فتح لفظی آ رہا ہے، فتح لفظوں میں نظر آ رہا ہے، آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے، لفظ پہ نظر آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فتح لفظی، ٹھیک ہے. اچھا، اور اب آتے ہیں بچوں حالت جزمی. حالت جزمی کیا ہوتی ہے؟ حذف لام. حذف لام کا مطلب یہ ہے کہ بچوں لام کلمے کی چھٹی کرا دو. وہ تو لام کلمہ تو ساچی واو تھا یا تھی تو چھٹی ہو گئی اس کی، ہیں کیا مطلب؟ دیکھو لم یدو، لم یدو، بس اب میں نے بتایا میں پینڈو ہو گیا ہوں، لم یدو، بس یہ جو ہے نا کیا ہو گیا، یہ اب کیا ہو گیا، وہ وہاں سے جو ہے نا واو کی کیا ہو گئی ہے. تو اس مطلب ہے اب پینڈو ہونے کا فائدہ پتہ چلنا تھا کہ جب یدو کو پڑھنا تھا تو کیسے پڑھنا تھا. ہم نے پڑھنا تھا یدو، یدو، یرمی. یہ حالت کیا تھی؟ یہ حالت رفی تھی. یہ کیا تھی؟ حالت رفی تھی. یدو، یرمی. لیکن جب ادھر ہم گے تو اب کیا آ گیا؟ پینڈو پن. اب کیا آئے گا؟ اب دیکھو ذرا، تو اب کیا کریں گے؟ لم یدو، لم یرمی. اب یا کی کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی. آپ کو نہیں استاد جی میم جو ہے نا اس کو بھی تو ہوتا ہے، تو لم یدو، لم یرمی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ یا واو اور یا ختم ہو گئی نا. تو بچوں اس سے یہ پتہ چلا ایک اور چیز، وہی چیز کہ بعض دفعہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ حالت جزمی ہے. یہ جو ہے واو تھا لیکن کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی ہے اس کی. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یدو کے اندر مجھے بتاؤ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ یدو کے اندر لم یدو، لم یدو لکھا ہوا تو آپ کہیں استاد جی اس کے اندر یا تو آ گئی، ٹھیک ہے یہ تو یا مضارع کی علامت آ گئی، دال اور عین ہے. نہیں بچوں، دال اور عین اور واو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی چھٹی ہوئی ہوئی ہے، وہ بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے، حالت جزمی آ گئی تھی، اس کی کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حالت جزمی آ گئی. اور نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ بڑے کام کی باتیں. اچھا یہ آپ کے سارا ناقص کی جتنی گردانیں ہیں نا یہ آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ یہ حل ہو جائیں گی اگر آپ تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے رٹے لگا لو گے. تو ناقص کی جو گردانیں ہیں، ناقصی کی گردانیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، ناقص کی گردانیں جو ہیں. اچھا جناب، اب آتے ہیں استاد جی حرف علت 3 ہوتے تھے. اچھا یہ بھی دیکھو دوسری قسم بھی 147 13 14 کے ساتھ ہی تھی. 147 13 14 کے ساتھ تھی، لیکن کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، 147 لیکن یہ کیا تھی؟ واو یا آخر میں ہو، واو یا آخر میں ہو تو یہ اس کے ساتھ تھی، واو یا ہو تو یہ اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، تو استاد جی 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 3 ہوتے ہیں. تیسرا کون سا ہوتا ہے استاد جی؟ الف بھی ہوتا ہے حرف علت میں سے. اچھا چلو تیسری قسم بھی آ جاتی ہے. پھر تیسری قسم کیا آ گئی؟ مفرد معطل الفی مجرد از ضمیر بارز. وہی معطل الفی آ گئے نا کہ حرف علت والا الف والا. معطل الفی کا کیا مطلب آ گیا؟ حرف علت اگر الف ہو مجرد از ضمیر بارز، وہی آ گیا جناب علی 147 13 14. مفرد معطل الفی مجرد از ضمیر بارز 147 13 14. استاد جی یہ کیوں اس کو علادہ کیا؟ تو بھائی عرب اس کو علادہ پڑھتے تھے اس لیے ہمیں اس کو علادہ قسم بنانی پڑی ہے. اس پہلے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے، حرف علت واو اور یا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے. عرب اس کو ایسے پڑھتے تھے، ہماری مجبوری بن گئی. تو وہ کیا بن گیا؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. کیا مطلب؟ یرزا، یرزا. ٹھیک ہے نا، یرزا، رضیہ یرزا. آپ نے گردان پڑھی ہوگی، رضیہ یرزا. ہیں استاد جی یہاں پہ تو یہ تو مضارع ہے، اور مضارع پہ تو کیا آتا ہے؟ ضمہ آیا کرتا ہے. ہم نے تو پڑھا تھا کہ مضارع کا آخر، علم الصرف آپ شروع کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. پڑھا تھا مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. تو استاد جی یہ تو الف زبر نظر آ رہا ہے، تو کیا ہوا بچوں؟ ضمہ تقدیری ہے. یرزا ہوا، یرزا ہوا، میں نے بتایا ویسے لکھا ہے، یرزا آ گیا. تو یہ مضموم ہے، ضمہ تقدیری ہے، نظر نہیں آ رہا. حالت نسبی فتح تقدیری ہے استاد جی. ہاں جناب علی یہاں پہ فتح تقدیری ہے. کیا مطلب؟ لیں یرزا. استاد جی یہ نظر آ رہی ہے. وہ بھائی یہ کھڑی زبر ہے، زبر تو نہیں ہے اس میں سے. اصل میں کھڑی زبر کیا ہوتی ہے؟ وہ الف ہی ہوتا ہے. کھڑی زبر کیا ہوتا ہے بچوں؟ الف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے نا،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتح تقدیری آ گیا یہاں پہ بھی. یہ کیا آ گیا؟ فتح تقدیری، لن یرزا، لن یرزا. اور حالت جزمی حذف لام، یہاں پہ بھی حالت جزمی کیا آئے گا؟ حذف لام آ گیا. اور وہ کیا آئے گا؟ لم یرزا. دیکھو الف غائب ہو گیا ہے، لم یرزا، لم یرزا، بس رک گئے فوراً اس لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لم یرزا. یہاں پہ کیا آ گیا؟ فتح حالت جزمی کیا آ گیا؟ حذف لام کے ساتھ الف جو تھا اس کی چھٹی ہو گئی ہے. تو بچوں اب کیا نکلا؟ اس میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں بچوں؟ اس میں حروف اصلی اصل میں را، رضیہ سے ہے نا، را، ضاد اور یا ہیں. را، زاد، ضاد اور یا، یہ کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں اس کے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حروف اصلی ہیں اس کے. یہ بھی ناقص سے اس میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے نظر آپ کو جو ہے نا، اس میں سے یہ جو ہے نا الف نظر آ رہا ہے آپ کو، کیونکہ ہم اب دیکھنے کا اعتبار کر رہے ہیں. صرفیوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی ہوتا ہے، بس. ان کے ہاں ناقص الفی نہیں ہوتا، صرفیوں کے ہاں ناقص الفی نہیں ہوتا، یا ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی ہوتا ہے. یہ ہم جو کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں دیکھنے کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ الف نظر آ رہا ہے. تو ہم نے دیکھنے کے اعتبار سے نحویوں نے کیا کہا؟ اس کو الفی کہہ دیا، معطل الفی کہہ دیا دیکھنے کے اعتبار سے. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بچوں؟ نہیں سمجھ آئی ہے. اب بچوں اگلا سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے استاد جی آپ نے پہلی تینوں قسمیں بتائی ہیں اور 147 اور 1314 کی بتائی ہیں، تو باقی جو مضارع کے اندر 7 صیغے جو مورب تھے ان کا کیا قصور ہے؟ مضارع کے اندر بچوں 7 صیغے جو مورب تھے، ضمیر بارز والے جو تھے، ٹھیک ہے نا. مورب 2 تو کیا ہو گئے بیچاروں کی چھٹی ہو گئی، وہ چھٹا اور 12واں صیغہ وہ تو مبنی ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. چھٹے اور 12ویں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو باقی جو 7 صیغے رہ گئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو مورب ہیں. تو ان کی قسم چوتھی قسم آئے گی. نہیں سمجھ آئی؟ چوتھی قسم آئے گی نون اعرابی والے کہہ لو. استاد جی وہ نون اعرابی والے کدھر چلے گئے ہیں؟ تو نون اعرابی آ گیا بچوں. تو اب پہلی قسم کیا تھی؟ وہ صحیح تھی. تو ہم نے کہا صحیح کے باقی جو 7 صیغے ہیں وہ ہوں یا معطل. معطل کوئی بھی ہو سکتا ہے، معطل واوی بھی ہو سکتا ہے، معطل یائی بھی ہو سکتا ہے، معطل الفی بھی ہو سکتا ہے. دوسری اور تیسری قسم وہ سمجھ آئی ہے؟ صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز، مشتمل بر ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل. نون رابی والے جو 7 صیغے ہیں ان کے بارے میں چاہے وہ صحیح کے ہوں، چاہے وہ ناقص واوی کے ہوں، چاہے وہ ناقص یائی کے ہوں، یا ناقص الف، یعنی اس میں سے جو معطل الفی ہوں، معطل واوی ہوں یا معطل یائی ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ورڈز تو مشکل ہیں نون رابی والے، ٹھیک ہے نا. نون رابی کہہ لو بس، سیدھے سیدھا نون رابی والے سیگے مضارع کے نون رابی آ گیا. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں. اب پتہ نہیں یہاں سے جامعہ سے ابھی کلاس ہوتی ہے آج کی نہیں ہوتی ہے. آپ کی تفسیر کی جو ہے وہ آگے اگر ہوتی نہیں ہوتی تو پھر میں آگے چلا جاتا ہوں، لیکن اگر وہ ہونی ہے تو ہاں. معطل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کیا آ جائے آخر میں. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو کیا آ جائے گا؟ صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. وہ جو 5 صیغے تو ہم نے چھٹی کروا دی ان کی، وہ تو نکل گئے آگے. تو اب باقی 7 صیغے رہ گئے. 7 صیغے رہ گئے جناب علی، صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر. اگر حالت رفعی ہوگی تو اس بات نون اعرابی کے ساتھ ہوگا. نون اعرابی آپ کو نظر آتا ہے. اس بات نون اعرابی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس بات ثابت کرنا نون رابی نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو نظر آئے گا اس بات نون رابی. ٹھیک ہو گیا اس بات. اور اب بچوں آپ کو یاد ہے آپ نے گردانیں کیسے یاد کی تھی؟ آپ نے کیا تھا استاد جی یفعلو پڑھا تھا، تو آگے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یفعلان، یفعلونا. یاد ہے؟ تفعلان، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا. نون نظر آتے تھے ہمیں، جو تھے نون نظر آتے تھے نا جب ہم یہ پڑھ رہے تھے. تو استاد جی جب ہم نے
جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یوں پڑھا تھا لن یفعلا، لن یفعلا، او بھائی نون کدھر چلا گیا ہے؟ جب حالت نسبی آیا تھا یا لم وغیرہ پڑھا تھا تو لم یفعلا پڑھا تھا آپ نے. تو اب یہ فرق ہے سارا. اگر حالت رفی ہوگی تو اس بات نون رابی ہے، ہما یضربان، ہما بولو یا نہ بولو، ٹھیک ہے نا، یا ہما یضربان بولو یا نہ بولو، بس یضربان. اور ناقص کے اندر جب ہم گئے تھے نا بچوں، ناقص کے اندر ہم نے پڑھا تھا یدوان، یدوان، یدو، یدوان، یدو، یدوان. ناقص یائی ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ یرمی، یرمیان، یرمیان، ٹھیک ہے نا. اور ناقص الفی کیسے پڑھا تھا، یعنی الفی معطل الفی کیسے پڑھا تھا؟ یرزیان پڑھا تھا، یرزا، یرزیان. یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل پیش آئے گی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا یہ استاذی کا طریقہ ہے، مفتی حسن صاحب کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا اچھا طریقہ ہے ناقص کی گردانیں یاد کروانے کا. انشاءاللہ اگر ہمیں وہ ملا ٹائم تو ہم اس کا ناقص کی گردانیں کیسے یاد کی جاتی ہیں نا اس کو تھوڑا سا ہم وہ کریں گے. اس کے پیٹرنز ہوتے ہیں، بس وہ یاد ہو جائیں تو بڑا آسان ہوتا ہے، کبھی مار نہیں کھاتے، کبھی بھی آپ نے وہ مار کھائیں گے. ناقص کی جو گردانوں کو یاد کرنے کا اپنا استاذی وہ میزائل کے طریقے بتاتے ہیں، شاہین میزائل، پتہ نہیں کیا اس طرح کے میزائلوں کے طریقے ہوتے ہیں، ایٹم بم بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یرزا، یرزیان ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئیے بات کی بچوں. تو جب حالت رفی آئے گا تو حالت رفی میں اس بات نون رابی ہوگا، نون رابی نظر آئے گا. کیا مطلب؟ یضربان، یدوان، یرمیان، یہ تو تسنیہ کے سیغے ہیں، جمع کے سیغے بھی اس طرح ہی آتے جائیں گے صرف العزیز کے مطابق. ہاں ٹھیک ہے نا، صرف العزیز. اور کیا آ گیا؟ اور جب حالت نسبی اور جزمی آئے گا نا بچوں، حالت نسبی اور جزمی، حالت نسبی اور جزمی کا کیا مطلب ہے؟ حالت نصب حروف ناصبہ میں سے کوئی آ جائے، اور جزم کا کیا مطلب ہے؟ حروف جازمہ میں سے کوئی آ جائے. تو اسکات نون رابی، اسکات کا مطلب کیا ہے؟ گرا دو نون کو، گرا دو. یاد ہے آپ نے گردان کیسے پڑھی تھی؟ لن یضربا، استاد جی یضربا نے تھا، تو بھائی یضربان شانے کوئی نہیں ہے، اب جو ہے اب لن یضربا ہو گیا، بس نون گیا، چھٹی ہو گئی ہے. اچھا یدوا نے تھا، اب کیا ہو گیا؟ لن یدوا ہو گیا، لن یدوا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس جی یرمیان تھا، اب نہیں رہا، اب لن یرمیا ہو گیا. اور یرزیان تھا، اب نہیں رہا، اب کیا ہو جائے گا؟ لن یرزیا ہو گیا. یہ حالت نسبی تھی. اور حالت جزمی کے اندر بھی کیا تھا؟ نون ہم نے گرایا تھا، لم جب لے کر آئے تھے، یاد ہے؟ لم یزریبا، لم یدوا، لم یرمیا، لم یرزیا، یہ سارے کے سارے ہم نے کیا کی تھی؟ حالت جزمی بھی ہم نے ایسے ہی پڑھی تھی. تو حالت نسبی اور جزمی جو تھے اسقاط نون ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ذرا اچھی طریقے سے رٹا لگانا ہے. ٹھیک ہے، چھٹی کریں بس، چلیں چھٹی کرتے ہیں، بس چھٹی کرتے ہیں آج. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں بس. اللہ تعالیٰ جو ہے کریں انشاءاللہ، دعا کریں کہ کل مسئلہ نہ ہو نیٹ کا. لاہور میں انشاءاللہ آج واپسی ہو جائے گی میری، تو میں پھر لاہور واپس جاؤں گا. تو وہاں پہ تو ہمارا کام ہی نہیں کر رہا تھا، مجھے کل آنا پڑ گیا تھا یہاں پہ، کوئی گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے پھر میں جو تھا ادھر ہی جو تھا وہ مظفر گڑھ سائڈ کے اوپر جو ہے. اب اس لیے پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے کہ جی یہ جو ہے ہمیں ساری کی ساری جو ہے نا میں ادھر بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہوں. یہاں پہ نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، لاہور میں تو زیادہ مسئلہ ہے نیٹ کا جو ہے.